سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنبن۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی آپ کو کہتا ہے خوش آمدید۔ زنبن ایک دلچسپ موضوع جو روز بروز اپنی کشش میں اضافہ پیدا کرتا جا رہا ہے، اور ہم گھوم پھر کے اس دائرے، اس محور پہ آ جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے۔ اس وقت عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو شدید لفظی بمباری جاری ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ وہ وقت کہیں قریب تو نہیں آ گیا کہ جب حضرت امام مہدی، جو امت مسلمہ کے رہنما، سربراہ اور امام وقت ہوں گے، ان کی نمائندگی اور ان کی سربراہی میں تمام امت اکٹھا ہو جائے گی۔ مگر اس وقت کچھ سوالات بھی ہیں کہ وہ کس حیثیت سے ظہور فرما رہے ہیں یا ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات لینے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ حاکم وقت، خلیفہ، رہبر کیا بن کر آ رہے ہیں، اور پھر اس کی دلیل دیگر مکاتب فکر میں کیا ہے، تصوف اسے کیسے دیکھتا ہے، سنی حلقوں میں اس کی کیا پہچان ہے، شیعہ مکاتب فکر میں یا تخیل میں اس کی کیا شناخت ہے۔ میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام میں تشریف فرمائے حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، معتبر شخصیت ہیں، اور جستجو میں رہتے ہیں، ہمیشہ دین حق کی سربلندی میں اپنی زندگی سر فرما رہے ہیں، اور ہمارے اس گزارش نامے کے اوپر توجہ فرمائی ہے آپ نے، علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں تشریف فرمائے۔ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنا جاتا ہے ہمارے پروگرام میں۔ ان کو خاص ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ریسرچ، ان کا مطالعہ اس حوالے سے بہت زیادہ سالڈ ہوتا ہے، اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو ماضی سے مستقبل کا سفر ہمیں کرواتا ہے۔ جناب مولانا فاروق تیجانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صاحب، سب سے پہلے میں اس موضوع کو لے کے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ کئی نشستوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ آج ابھی اس سے پہلے کہ ہم اسٹریٹ اوے اس تک جائیں، ریسنٹ ادوار میں بھی یہ چل رہا ہے کہ جی ایران اور اسرائیل کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے آٹومیٹکلی ایران کی سفارتی منازلوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ ایران اب جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آپ پیشن گوئی کر رہے تھے ورلڈ وار کی، وہی ہو رہا ہے؟ نہیں، اطمینان ہو جائے، ایران اسرائیل کی کبھی جنگ نہیں ہوگی، بڑے اطمینان ہو جائے۔ اچھا، کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی؟ یہ ان کی لفظی صرف وہ لڑائی ہے، اور اگر زیادہ تر کوئی لڑائی بھی ہو تو پریکسی وار ہو سکتی ہے، جیسا کہ حزب لبنان کو اگر وہ کچھ دے دے تو وہاں سے وہ لڑائی جھگڑا۔ ڈائریکٹ نہ اسرائیل ایران پہ کبھی حملہ کرنے والا ہے، نہ ایران کبھی ڈائریکٹ اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ سوال تھوڑا سا جیو پولیٹیکلس پہ آ جاتا ہے۔ 80s کی بات تھی، جس ٹائم پہ نیا انقلاب ایران آیا تھا 1979 کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے امریکی سفارت خانے پہ قبضہ ہو گیا تھا، وہ اسٹوڈنٹس تھے، اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ کافی چلتا رہا، اور ایران پہ پابندیاں لگی، سیکشنز۔ اسی دوران جو ہے عراق اور ایران کی وار چھڑ گئی۔ اچھا، عراق اور ایران کی وار جب چھڑ گئی تو بہرحال ایران کے پاس جو تھا، چونکہ شاہ ایران کے دور میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور وہ ایک طریقے سے پولیس مین کا کردار ادا کرتا تھا گلف کے اندر، اور وہ امریکی اسلحہ ان کے پاس بھی تھا، اس زمانے میں تو تھا۔ اور عراق جو تھا وہ چونکہ سوویت یونین کا الائز تھا، صدام، تو ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ اس کے پاس تھا، میزائل جو بھی تھے ان کے پاس۔ اس 80s کے اندر ہی انہوں نے عراق نے یہ دیکھا کہ ایران کی طرف جو اس وقت چونکہ اس وقت سینکشن لگے ہوئے تھے، کس پہ؟ ایران پہ، کہ جو میزائل فائر کیے جا رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ تو امریکن ہیں، بالکل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو ایران پہ تو سیکشن ہے، تو یہ، اور ایران اور امریکہ کی یہ ہے کہ بھائی بالکل ہی بائیکاٹ کرا ہوا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے یہ ایران سے ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جب کھلی تو پتہ چلا کہ امریکن CIA اور اس زمانے میں، یہ ساری بات اب ڈاکومنٹڈ ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، امریکن CIA جو ہے انہوں نے کولمبیا جو ہے کنٹری ہے، وہاں پہ چونکہ ایک ریبلز تھے، ان کو وہ کانگریس جو ہے ہتھیار فراہم کرتی تھی، تو وہ ہتھیار جو ہے امریکن CIA ڈرگس کی مانی سے وہاں سے میزائل خرید کے، اور یہ بڑا مشہور ہوا کنٹرا باغی ان کو نام سے کہا جاتا، وہ ہتھیار خرید کر جو ہے نا امریکن CIA
لاتی تھی یہاں پہ لبنان کے تھرو وہاں پہ ایک سعودی اس زمانے میں بہت بڑا رئیس تھا، پیسے والا، عدنان خاشقجی اس کا نام تھا، اور اس کے تھرو، اس کے ٹرکس کے تھرو جو ہے نا وہ سیاہی دوبارہ ایران کی طرف جاتی تھی. تو یہ جو امریکن مرد آباد اور یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں. اچھا. ہاں، اس کو بالکل کمفرٹیبل ہو کے آپ آرام سے سوچ جائے. ایران اسرائیل کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ میں کیا، آپ کا ڈاکٹر اپنا کیا نام سے جنرل حمید گل اللہ بخشے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر کبھی ایسی ہو گیا نا تو کہنا میری قبر پہ آ جانا. اتنا اطمینان ہے ہمیں. ویسے اب آلموسٹ ہو نہیں گیا، اٹیک ہو گئے دو طرف سے. بات سنیں، وہ باتیں یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. حوثیوں نے باب المندب بند کر دیا، ٹھیک ہے نا. حوثی جو ہے باب المندب بند کر دیا انہوں نے، ریڈ سی کے. ہاں. اچھا، ان کو جو اسلحہ جو مل رہا ہے اس وقت وہ زیادہ تر رشین ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے لیکن ہے وہ رشین. اچھا، ایران جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہاں پہ ایک راستہ نکلتا ہے مضیق ہرمز کا، اور وہ اتنا فاصلہ ہے، سمجھ لیں کہ یو ای کا یا ایک ایریا ملتا ہے عمان کا، تو عمان کا بھی اس کا ایریا ملتا ہے اور یو ای کا ملتا ہے. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا. یہ جو ہمارے یہاں اوڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی لانچ جسے ہم یہاں پہ کراچی والے اوڑی کہتے ہیں، کبھی آپ نے شاید دیکھی نہیں ہوگی، اس کے تھرو آپ 2 گھنٹے میں ایران پہنچ جائے. ایران، اور یعنی ایران چاہے تو وہ راستہ بھی بند کر سکتا ہے، لیکن ایران نے کبھی نہیں بند کیا، نہ کرے گا. یہ ساری باتیں ہیں، ڈائلاگ ہے. اس کو ڈائلاگ کو آپ رہنے دیں. اچھا. ہاں، یہ رہنے دیں. یہ پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، حقیقت ٹی وی والا ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی میزائل مارنے والا ہے ایران. چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا. جو جہاں میں بات کر رہا ہوں نا ورلڈ وار کی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ دین کے حساب سے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے. اس میں آپ کے حساب سے کون اس میں فریق مسلمانوں کا کوئی شامل ہی نہیں ہے نا. اچھا. وہاں پہ جو فریقین ہیں وہ دونوں عیسائی گروپ ہے، کیونکہ سورۃ مائدہ میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں ہم نے عداوت ڈال دی تا قیامت تک کے لیے. اور ان کا سورۃ مائدہ میں دعویٰ جو ہے، جو حدیث کے حوالے سے کہ ان کا دعویٰ ہے، کہوں گا تو سورۃ مائدہ میں دعویٰ بھی بتا دیا کہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں. تو یہ دعویٰ تک آنے تک عرصہ ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے بیچ میں جو بڑا کنفلکٹ ہے کہ وہ جنگ کیا ہے، وہ ایک عظیم جنگ ہوں گی. یعنی فئتین تقتلان قتالا عظیما. عظیم یعنی جنگ، مطلب یہ کہ جس کی نظیر نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے. ایران تو اتنا پاورفل بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ دنیا سے لڑ پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ایک تو پہلی بات ہے، اسرائیل کی چھوڑ دے، اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک کوئی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک تو یہ بتا دوں کہ دنیا کی سیاست کا پورا محور جو ہے نا وہ یہ اسرائیل ہے، مڈل ایسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈائریکٹ اٹیک تو کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن جہاں تک جنگوں کا تعلق ہے نا، جو آپ نے میرا بات کیا، تو وہ جنگ ہوں گی 2 بڑے کافروں کے گروہ کے اندر، اور ان کی یعنی ایک سمجھ میں بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ مائدہ میں ذکر کیا ہوا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کو مزہ چکائیں گے عذاب کا. تو وہ بات سیدھی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، وہ ایسا کیوں ہے پھر ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ایران مرد مجاہد بن کے، کیونکہ باقی عرب ممالک کے اوپر تو ہم صف ماتم بچھا چکے ہیں، کوئی بول نہیں رہا امریکہ کے خلاف، مگر سننے اور دکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ ایک ایران ہے اور لبنان وہاں سے، اور حزب اللہ اور یہ چند چیزیں جو ہیں وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے حق میں. یہ سب ڈرامہ چلا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. دیکھیں، ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی بری چیز بھی اچھی لگتی ہے، اور جب کسی سے نفرت ہو نا تو اس کی اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. کچھ اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی. بات یہ ہے کہ میں کوئی انالسٹ تو ہوں نہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کا جو ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں وہاں اسٹوڈنٹ بن کے رہا ہوں. جس طرح کی باتیں تیجانی صاحب نے کی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی پر کبھی گئے نہیں ہیں، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ انہوں نے عراق کے سفر کیے، نہ ایران کے سفر کیے. بات یہ ہے کہ ایک ملک جس نے انقلاب آیا 40 سال کے اندر، خود کو بھی اسٹیبل کرنا ہے، عوام کو بھی سنبھالنا ہے، معاشی حالات بھی دیکھنے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اپنی کرنسی آپ لے جائیں تو آپ کو اتنے نوٹ ملتے ہیں وہاں پر. کیا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ میری معاشی حالات بھی اچھے ہوں، میرے جو ہے وہ دوسرے معاملات بھی اچھے ہوں؟ اس مشکلات کے باوجود، ان پابندیوں کے باوجود انہوں نے اسلحہ بنایا، میزائل بنائے اور مقابلہ کیا، اور جہاں جہاں مظلوم لوگ تھے اپنی پالیسی کے تحت مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا. آپ کچھ بھی کہہ لیں،
फ़लस्तीनी सदर, फ़लस्तीनी हमास के सदर, इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रेस के सामने कहा है कि हमें माली मदद, पैसों की मदद, मादी की आप उनकी तमाम वीडियो दिखा लें कि ये सब की सब ईरान से मिलती है, और यमनियों की मदद की उन्होंने। इसके अलावा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दाइश ऐसी ख़तरनाक तंजीम जिसके अंदर दुनिया भर के जेलों के कैदी कातिल, और उसके साथ इसराइल की एजेंसीज़, अमेरिकन फ़ौजी, और इन्होंने पूरे जो है सीरिया पर कंट्रोल कर लिया, और यहाँ तक के असहाब किराम की कब्रों को मस्मार कर दिया, और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम पर लॉन्चर्स लगे, फायरिंग हुई वहाँ पर जी। किसी मुसलमान मुल्क को कोई गैरत नहीं आई। असहाब रसूल खुदा की कब्रों को गिराया जा रहा था कि ये शिरक है, पता नहीं अजीब किस्म का एक कानून लेकर आए थे, पता नहीं कौन सा दीन लाए थे, पता नहीं ये कौन सी खिलाफत कायम कर रहे थे, किसकी सुन्नत पर खिलाफत कायम हो रही थी। इतनी बड़ी कुव्वत के साथ जो जमा की गई सीरिया के अंदर, अगर वहाँ पर कोई लड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़े हैं। अपना पैसा खर्च किया, अपना माल खर्च किया उन्होंने, और जानें दी, कुर्बानियाँ दी। लेकिन आप देख लें कोई भी इस कुर्बानी को, हत्ता अहले सुन्नत जो शाम के हैं वो भी शुक्रिया करते हैं कि ईरान तेरा शुक्रिया कि तूने हमें इस दाइश जैसी मुसीबत से निकाला। इराक, वहाँ के सुन्नी लोग जिन इलाकों में, क्योंकि शिया शहरों पर तो दाइश का कंट्रोल नहीं था, सुन्नी इलाकों पर दाइश का कंट्रोल था, वहाँ पर भी जाके लड़े शियान अली, वो ईरान के हों वो या इराक के हों। उन लोगों ने भी कहा कि ईरान तेरा शुक्रिया कि तूने हमें बचाया। और इसराइल के ख़िलाफ़ जिस तरह से खड़ा है अकेला मुल्क, आप ज़बानी खर्च कह लें, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि बस एक हमला हो जाए और ईरान हमला कर दे, और यानी बाकी सारे बैठकर तमाशा देखें, और ये सऊदी अरब, ये मिस्र, ये सारे मुल्क, फ़लस्तीन जो है बच्चे मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता। इतनी दौलत, इतना माल, इतना ऑयल, इतना पैसा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मिस्र ने बॉर्डर तक नहीं खोला अपना कि भाई फ़लस्तीनी लोग जो मजलूम आना चाह रहे हैं मैं उनको पनाह दे दूं, इनके बच्चे मरना बंद हो जाएं। किसी ने कोई कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो है कोई तबसरा नहीं है, कोई कुछ बात नहीं करता। हत्ता हमने तो देखा कि एक टीवी एंकर जो है अरब यानी मिस्री टीवी था कि भाई वो ईरान क्या कर रहा है, तो उस गुस्से में आ गया। उसने कहा ये आप क्यों कहते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, आप ये क्यों नहीं कहते कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, आप ये क्यों नहीं कहते कि मिस्र क्या कर रहा है, आप ये क्यों नहीं कहते कि तुर्की क्या कर रहा है। आप खामोश तमाशाई बैठ के मजलूमों को देख रहे हैं कि वो कत्ल हो रहे हैं और इसराइल मारता जा रहा है बम। आप में सब में मिलकर इतनी कुव्वत नहीं है, एक ज़बानी उसको धमकी दे दें। अब जो ज़बानी धमकी देता है तो आप उसको कहते हैं कि आपस में मिले हुए हैं, आप भी मिल जाओ। तस्लीम तो आपने भी कर रखा है ना, सफारत खाने दुबई ने तस्लीम नहीं किया, सफारत खाने तो आपने भी खोल रखे, लेकिन आप ये काम नहीं कर पा रहे। तो ये जिस तरीके से मुझे लगता है कि वो जो अपना किताबें लिखी गई थी ना ईरान के ख़िलाफ़, शियों के ख़िलाफ़, कि भाई ये जो है वो शाम गरीबा करते हैं और इस तरह की चीज़ें, मुझे लगता है तिजानी साहब ने वो किताबें पढ़ी हैं, उनका असर उनको हो गया है, तो उस वजह से जो है ना वो उस पर वो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो शिया हैं, उनकी फ़िक अलग है, उनका मकतब अलग है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इनकी फ़िक अलग है, तो ये अपने हिसाब से बात करेंगे ना। अगर ये काम इनके यानी हम ख्याल लोग कर रहे होते तो फिर तो बहुत अच्छा ही है, यानी उसकी तारीफ करते। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वो है शियों तो वैसे ही जो है वो सब खार खाते हैं। फर्ज कर लें, बहुत अच्छी बात की, फर्ज कर लेते हैं, सवाल भी आपकी तरफ बना के रख देता हूं। बहुत अच्छी बात की इन्होंने तो एक मतलब आखिरी अल्फाज जो बोले हैं ना, उससे तो माशाल्लाह जो हम समझते थे कि शिया कहीं का भी हो, कहीं सी भी हो, जब तक ये ईरान में हुकूमत है इमामों वालों की, ये इन्हीं के वफादार हैं। कोई सुन्नी है हम में से जो इस वक्त जो जितनी भी ममालिक है इस्लामी ममलकत जो तरह से, उसका कोई दिफा कर रहा है आज हम में से कोई सुन्नी? वो दिफा करने की पोजीशन में नहीं। एक बात बता रहा हूँ, झूठे मुंह सही, पोजीशन तो छोड़े ना आप, झूठे मुंह सही जिसको हम कहते हैं, खार खाए बैठे हुए हम, बदुआ करते हैं हम रात दिन,
خدا گواہ ہے، میں اپنی طور پہ بات کروں، میں تہجد میں اور کوئی دعا نہیں کرتا تھا رمضان میں سوائے ان ظالموں سے جو نا اللہ تعالیٰ سے نجات کہتا تھا کہ اللہ ان حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا. اس کے علاوہ طارق مسعود صاحب کا بیان آیا آج آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بدعا کریں گے 27ویں شب میں حکمرانوں. کوئی سنی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو کورے ارض پہ کہ اس وقت حکمرانوں کے حق میں ایک لفظ بولے الحمدللہ. ہمارے شیعہ بھائی تو پھر بھی اپنے شیعہ کیوں کہ انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ہاں پڑھی ہوئی ہے، ہم نے صفویوں کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جس نے زبردستی سنیوں کو، یہ ایران جو تھا یہ سنی مملک تھا، اس پہ حکمران سلجوکیوں کی تھی، خراسانیوں کی، اپنا جو خوارزمیوں کی تھی. اس کے بعد جب صفویوں نے لیا تو اس کے بعد زبردستی سارے سنی شیعہ ہو گئے. اچھا ہاں یہ تاریخ اگر اٹھائیں گے تو تاریخ تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا اب چونکہ موضوع نہیں اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے بیٹھوں. مسئلہ یہ سیدھا سا ہے، انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے داعش بتائی. داعش کا کون سنی جو ہے نا ہم میں سے کوئی قائل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا داعش کا کرتا ہے. یہاں تک تو وہابی بھی خود ان کے خلاف ہوئے ہوئے اس وقت کہ بھئی یہ تو بہت ہی اس کو تو بنایا ہی اسرائیل نے، داعش کو بنایا ہی اسرائیل نے. لیکن جو عراق میں تنظیم بنی شیعوں کی داعش کے خلاف، انہوں نے جو سنیوں کا حال کیا وہ جا کے اب عراقی سنیوں سے پوچھے. وہ تو پھر اگر آپ اس مظالم پہ بات کریں گے تو بہت قصے کھلیں گے جو حال سنیوں کا انہوں نے عراق میں کر دیا ہے. اچھا ہاں یہ بات اگر میں ہمارا چونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ موضوع ہے، لیکن اگر یہ موضوع ہے تو پھر آپ کھولیں پھر عراق کے اندر کیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا شیعوں نے. اور جب سے عراق کی یہ انقلابی حکومت آئی ہے تب سے اب تک 1976 میں کوئی آس پاس کا ملک نہیں ہے جس میں ایران نے دخل نہیں کیا. اسلحہ دیتا ہے، پڑھاتا ہے، اور یہاں تک کہ میڈیا خرید لیتا ہے بھائی آپ کا. تو وہاں جو انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی باقی ممالک کو بھی جو ہے وہ کر دو شیعہ. اچھا ایک تو بحث ہوتی ہے نا، اب میری ان کے ساتھ ایک طریقے ایک علمی بحث ہے. علمی بحث لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کون جس نے وزنی بات کی، جس نے غیر وزنی بات کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک عوام الناس کا حق ہے. لیکن جو ایران کا شیعہ ہے، میں خود اس پہ گواہ ہوں. کیونکہ میرا 26 سال میں 30 سال میں فورس میں رہا ہوں، اور میں نے خود گواہ ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یو ای کے اندر جو ہے نا ایران نے کیا اسلحہ بھیجا تھا اور کتنا لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ٹرین کیا ہوا تھا. یہ چیزیں ہوتی رہی ہے ایران کے ساتھ، یا پاکستان میں بھی ہوئی ہے. اور یہ کب سے ایران شاہ کے دور میں نہیں تھی، یہ اس دور میں ہوئی ہے جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے، جو صفویوں کی حکومت میں سمجھ لوں ایک طریقے سے. تو یہ زبردست یہ کہنا کہ ایران کی بات ہوئی تھی اسرائیل، میں نے کہا نہیں جنگ ہوں گی ان کی آپس میں. ہاں میں نے یہ کہا کہ پروکسی وار تو ہوں گی، اور نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹی تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہی امریکہ کے خلاف جو آپ مردہ بات کرتے تھے اسی سے آپ اسلحہ لیتے تھے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ جا کے اٹھا لیں کنٹرا باغی کا، آپ دکھا بھی گوگل کریں آپ کو مل جائے گا ساری رپورٹ. بالکل یہ بات 80s کے اندر کھل چکی ہے. عدنان خاشقجی اسی اندر تھا، وہ بھی سعودی تھا وہ. اچھا اب میں سوال کی طرف آ جاؤں واپسی کہ حضرت امام مہدی جو اینڈ آف دا ٹائمز میں تشریف لائیں گے، اگر وہ ایرانی حکومت کی سربراہی سنبھالتے ہیں تو آپ ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے؟ یہ مسئلہ وہاں بھی ہوگا. یہ سوال جب میری طرف آئے گا نا، میں یا تو اپنی تحقیق کو رد کر کے روایتی انداز میں بیانات شروع کر دوں تو وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جب یہ وار ہوں گی نا، جب ساری جو قصے نا امام مہدی کے ہو گئے، بڑے بڑی علامتوں کے ہو گئے، یہ آخری 70 سالہ دور ہے اسلام دنیا کا، وہ اس میں بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں. اس دور میں جب جائیں گے نا تو دو چیزیں پکی ہے. ایک، دنیا جغرافی طور پہ سمٹ جائیں گی. آپ جو ہے آپ جنوب شمال دنیا کے بڑے بڑے جو ایریا خود پہ وہ اس لائق ہی نہیں رہیں گے کہ دنیا اس پہ رہ سکے یا آبادی ہو، ختم. ٹھیک. اور عددی طور پہ ڈیموگرافی کے طور پر بھی دنیا کم ہو جائیں گی. یہ دو چیزیں ہیں. اب رہے گی بات کہ مسلک کی بنیاد پہ، تو بھائی مسلک تو وہی رہے گا جو حق پر ہے. میں نے ایک مثال دے دی تھی آپ کو مطلب پہلے پروگرام میں کہ دیکھیں آخری زمانے میں وہی مسلک قائم آؤں گا. میں ابھی بھی کہتا ہوں جس کی فکری، قلبی اور روحانی تعلق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ ابھی بیٹھ کے خود ہی اپنا موازنہ کر لیں، چاہے آپ شیعہ کہلاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، وہابی، دیوبندی، جو بھی کہلاتے ہیں، خود ہی اپنا موازنہ کر لیں کہ اگر آپ کے مسلک نے آپ کے اندر وہ چیز پیدا کی ہے جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہی ایک زندہ رہے گا، باقی خیالی ہے. آپ کہیں گے کہ جی میرا مسلک ٹھیک ہے، دیکھیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی، قلبی و فکری تعلق رکھتا ہے کیونکہ میں اہل بیت کی طرف ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی اہل بیت بھی بری ہے آپ سے کیونکہ آپ صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں. وہ جو 1400 سال سے ان کے ساتھ دفن ہیں ان کو آپ جو ہے نا اپنا ان کے صحابی نہیں مانتے، ان کو ان کے شیخ نہیں مانتے. تو آپ حضور کے ہجرے میں جس نے دفن کیا یا جس کے سینے میں حضور نے
اپنی دنیا کی آخرت کی رحلت فرمائی، ان کو آپ نہیں مانتے ہیں، تو آپ کی روحانی قلبی فکری وابستگی کیسی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بھی ایک مرتبہ آپ نے احادیث سنائی، بلکہ ایک حدیث جس میں آپ نے 12 خلفاء کا، تو تیجانی صاحب نے اس پہ موقف یہ رکھا تھا کہ جب آپ کے پاس نام نہیں ہے، اہل سنت میں کم سے کم نام نہیں ہے، تو نام کا نہ ہونا، اس کی عدم موجودگی اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ حضور نے بتایا نہیں ہے، دلالت کری کہ نام ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے تہمتیں لگانے سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی. دو ملک جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں سالوں سے، اور صرف اس لیے کہ ڈرامہ کریں، یہ آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں. بہرحال وہ ہر کسی کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے تحقیق، وہ اس کے مطابق بیان کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے، مظلوم فلسطینی بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حق پر کون ہے. بہرحال ٹھیک ہے، آپ سائڈ پر کر دیں سب کو. ایران کو جو ہے، میں ایرانی نہیں ہوں، میرا وطن پاکستان ہے اور میں پاکستان کا وفادار ہوں. وطن سے محبت نصف ایمان ہے، یہ مجھے میرے مولا نے سکھایا ہے. سب چیزیں ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 56 ممالک ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا فلسطینی مظلوموں کے لیے وہ بتا دیں. ہر کوئی اپنی اس میں لگا ہوا ہے. آپ تہمت وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں. یمن کو بھی اگر مضبوط کیا تو کس نے کیا؟ ان کے جرنیل مارے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آپ یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہو رہی ہے، تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ایسی سوچ رکھنے پہ. تو بہرحال وہ 12 ناموں والی آپ نے حدیث آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں ایک سینیریو ہے پورا، کہ تیجانی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے وہی سوال اٹھایا کہ اگر نام ہوتے، رسول خدا نے نام بتائے ہوتے تو لوگ ضرور اس کو تسلیم کرتے یا حدیث موجود ہوتی. تو یہاں پر ایک پورا سینیریو ہے، میں چاہتا ہوں کہ مفصل اس کا جواب دوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا کا نام لے کر بتایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میں اپنے خود سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو میرے بعد آئے گا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا نام ہوگا احمد. کتاب کی بھی تصدیق کی اور رسول خدا کے آنے کی بھی تصدیق کی، نام لے کر. اور جب وہ آ گئے تو تسلیم نہ ہوا. وہی عیسائی مبائلے کے اندر آئے اور رسول خدا کو تسلیم نہیں کیا. پورا سینیریو ہے قرآن کے اندر. یہود و نصارہ سے اللہ مخاطب ہے کہ کیا ہم نے تمہیں واضح نہیں کر دیا تھا کہ ایک نبی آئے گا؟ لیکن جب رسول خدا مبعوث ہو چکے، آیتیں موجود تھیں ان کی کتابوں کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا. دوسری بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر یہ آپ کرائٹیریا بنائیں گے کہ اگر حدیث ہوتی، نام ہوتا تو لوگ ضرور قبول کرتے. رسول خدا نے کہا تھا کہ من سب علی فقط سب بنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. نام موجود تھا نا، تو پھر رسول خدا کے اس وصی کو کیوں گالیاں دی جاتی تھی؟ صحیح مسلم کے اندر گالیاں دی جاتی تھی. ہاں، آپ نے یہ روایت نہیں پڑھی صحیح مسلم کے اندر؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا امیر معاویہ نے کہ ما منعک ان تسب علی، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو علی کو برا نہیں کہتا؟ تو انہوں نے پھر وہ فضائل گنتی کروائے کہ بھائی اگر ان میں یہ خصوصیات تھی، ان میں سے اگر ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میں اس پر افتخار کرتا، لیکن میرے پاس نہیں ہے. میں کیسے علی کو گالی دوں؟ 80 سال ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی. کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم علی کو گالیاں تم رسول خدا کو گالیاں دیتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم رسول خدا کو کب گالیاں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ من سب علی فقط سب بنی، تم علی کو گالیاں دیتے ہو، در حقیقت رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. تو یہ حدیث موجود تھی. موجود ہونے کے بعد، نام ہونے کے بعد بھی پھر کیوں گالیاں دی جاتی تھی؟ رسول خدا نے امام حسن حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے کہا تھا نا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے لیے، نام لے کر کہا تھا نا. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں ذبح کیا گیا کربلا کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نام ہوتا تو لوگ ضرور قبول کرتے. رسول خدا نے کہا تھا نا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ سے کہ بھئی ان کے معاملے میں. تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ اس کا خیال کرتے. خیال تو نہیں کیا گیا، نام تو موجود تھا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نام ہوتا تو نام موجود تھے، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اب یہ آپ کو جو ہے میں ایک اور وضاحت یعنی حجت تمام کر لوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا بخاری کی حدیث ہے کہ حدثنا عمر بن زرارۃ اخبرنا اسماعیل عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود قال ذکروا عند عائشۃ ان علی کان وصیہ فقالت متى اوصی علیہ وقد كنت مسندۃ الى صدری او قالت حجری فدعا بالتسط فلقد خنسا فی حجری فما شعرت انه قد مات فما اوصى.
حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا. اب یہاں پر کیا لکھا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ علی اللہ کے رسول کے وصی ہیں. ان علیًا کان وصیًا. تو انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایک تشت منگوایا, میں ان کے سرانے تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب ان کی وفات ہو گئی, تو میرے سامنے تو کوئی وصیت نہیں کی انہوں نے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو صحابہ ہیں کہ بھئی اللہ کے وصی ہیں, اللہ کے رسول کے وصی ہیں. دوبارہ پڑھیں حدیث, یہ آپ پڑھ لیں خود. ان علیًا کان وصیًا موجود ہے لفظ. اصحاب کہہ رہے ہیں بی بی سید عائشہ کے سامنے کہ علی وصی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, میرے سامنے نہیں کہا جب رسول خدا کی وفات ہو رہی تھی. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ انکار کر رہی ہیں, تو کیا اس کا مقصد جو دوسرے کہہ رہے ہیں ان کو تو پتہ چلا نا اس بات کا. میں تیجانی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اگر انہوں نے اس کا مطالعہ کر لیا. ایک منٹ میں اس کو اب پورا وقت بھی کم ہے کہ آگے بڑھیں ان کی طرف. اچھا, یہی حدیث سیم بالکل کہ مسلم کے اندر کتاب الوصیت کے اندر کہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا حضرت علی وصی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب ان کو وصیت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ان کے سرانے تھی, انہوں نے تشت منگوایا, اسی حال میں ان کی وفات ہو گئی اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا, تو پھر کب وصی بنایا ان کو؟ تو یعنی علی کو وصی ماننے والے لوگ اس وقت بھی موجود تھے, نام کے ساتھ, نام لے کر کہا. اس کے بعد یہ پوری لسٹ لے کر آیا ہوں میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی فی امتی و فی اہلی بعد حیاتی, یعنی فی حیاتی و بعد مماتی. تو یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس موجود جو آج میں تیجانی صاحب کو بطور تحفہ پیش کروں گا کہ جس میں موقف لے لیتے ہیں اس حوالے سے. دوسری دفعہ جب میرا ٹرن آئے گا تو یہ ساری حدیثیں میں آپ کو سناؤں. جی چلیں جی تیجانی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق کہ امام جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے, یہ آپ کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء کا سلسلہ اس وقت جاری تھا, انبیاء سیاست کرتے تھے اور اس وقت سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا. حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آگے کسی کا نام کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. یہ چیز رہے گی امامت, وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی امامت ہے ہی نہیں جس کا نام لکھا جائے وغیرہ کے, وہ ہے ہی نہیں. تو پھر امام مہدی, سن لینا میری بات, امام مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے گنی جا رہی ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ آنا قیامت کی نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں گنی گی. اسی نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام گنا کہ ایک بندہ ہوگا جو میرے آخری زمانے میں لا یقوم الساعہ, یعنی قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت سے ایک بندہ جو نکلے گا وہ دنیا پہ یعنی عربوں میں حکومت کرے گا اور وہ عدل انصاف قائم کر دے گا. وہ ایک نشانی ظاہر کی ہے, یعنی اس کو ہم نشانی کے طور پہ لیتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ایسے واقعات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں نشانی کی بات نہیں ہے, یہاں ایک تسلسل جو آپ بنانا چاہ رہے تھے نا 12 اماموں کی, یعنی امامت کی بات, امامت کی بات, وہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے. جب آپ اس کو نشانی کے طور پہ نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 امام ہیں, 19 سے وہ آ رہے ہیں, وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہمارے پاس نام نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ پھر ذکر کیا گالی کا, ٹھیک ہے نا, مذہب. چلے میں آپ کو مسلم کی ایک روایت پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لفظ سب جو ہے نا, کیونکہ عربی لغت کی اپنی ایک فصاحت اور بلاغت ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں حضرت, اور دیکھیں جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی کو گالی نہیں دیتا ہے. صحیح, ایک بات جب ذہن میں ہے. یہ جو اپنے معاویہ تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ان کا باپ سفیان جب حبشہ میں مسلمان وہاں تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, وہ ملک حبشہ جو پوچھ رہا تھا, تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے کوئی بات جھوٹ نہیں بول سکا کہ میرے اپنے لوگ جو میرے اس وقت موجود تھے کل کو مجھے یہ نہیں کہتے کہ ابھی ہمارا سردار جو ہے نا جھوٹ بھی بولتا ہے. اپنی ایک اس کی ایک وقار تھا نا, چاہے وہ اس وقت کافر تھا, اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کی اس نے سچی بتائی. بولا میں جھوٹ سے نہیں ہوں کہ مجھے اپنے میرے جو ساتھی تھے وہ کل کو بولتے بھائی یہ سردار ہمارا جھوٹا بھی ہے. تو ایک وقار ہوتا ہے خاندانی آدمی کا, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ جو لفظ سب ہے نا, اس کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ یہاں ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں نا کہ ماں بہن ایک کرنا والی بات ہے, یہ نہیں ہے. سب کے مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی تنقیص بھی کرنا. اب وہ لفظ صحیح مسلم کے اندر ہے, بی بی عائشہ سے, دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فکلما بشیء لا ادری ما هو فغضب فلعنهما وسبهما. ترجمہ فرمائیں. اچھا,
دو بندے کہہ لیں گے میرے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ان سے ناراض ہوئے, ان پہ لعن بھی کی, لفظ ہے جی جی, وَسَبَّهُمَا دو سنائیں یہ لفظ ہے, ان کو سب بھی کیا. صحیح. یہاں سب سے مراد وہ نہیں جو گالی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بعثت اللعان شتاما, یعنی میں وہ کوئی اس طریقے سے خرافات کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ عربی لغت کے نا سب کا مطلب ہے تنقیص کرنا. تو یہاں جب حضرت علی جب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس بات نے روکا ہوا ہے کہ آپ بھی حضرت علی کی تنقیص کریں, وہ نہیں کہ وہ خود کر رہے ہیں, وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگ تو کر رہے ہیں, آپ نے کس بات. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی میں یہ صفات ہے. تو پھر اور یہی حضرت معاویہ تھے جو اپنی ہی بیٹھک کے اندر جسے اوتاق کہتے ہیں وہاں پہ حضرت علی کی مناقبت پڑھاتے تھے اور روتے تھے کہ صحیح کہا آپ نے. اچھا, ہاں یہ حدیث روایت بالکل درست ہے کہ آپ کی مناقبت پڑھتی تھی حضرت علی کی, پڑھی جاتی تھی حضرت معاویہ کے سامنے. حضرت معاویہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے صحیح کہا, علی ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے, مسلمانوں کے بیچ میں اختلافات ایک فطری امر ہوتی, ہو جاتے ہیں اختلافات, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب اللہ کہتا ہے کہ جب فئتین مومنین فئتین جب لڑے آپس میں تو صلح کرو. قتال کا مطلب کیا ہے, جنگ کرنا, وہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت میں جب کہا گیا کہ فئتین جب جنگ کرے تو آپ میں صلح کر دو, جو صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور جو صلح پہ قائم نہیں ہو, جو آج بھی صلح کو مانتے نہیں ہیں, تو وہ فیہ باغیہ ہے. صحیح, یہ بات صحیح ہے. اچھا آگے کیا سوال تھا آپ کا, میں ذہن سے اتر گیا. انہوں نے بتایا کہ وہ 12 نام نہیں مینشن. اچھا 12 نام نہیں. بی بی کیا فرما رہی بی عائشہ کہ کس کا وصی کیا ہے, یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں ایک مجہول لوگ جن کا نام کا ذکر بھی نہیں ہے. بی بی عائشہ تو بی بی رسول اللہ کی زوجہ ہے جن کے ہاتھوں کہہ لیں گے میں تو میری گود میں ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے وصیت تو مرتے وقت آدمی کرتا ہے نا, وصیت جب کرتا ہے تو جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وقت قریب آ گیا, اور وہ تو نبی اللہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ابھی میرا وقت بالکل آج میں جانے والا ہوں, تو میں آج ہی وصیت کر دیتا ہوں. کہہ لیں گے میرے سامنے تو نہیں وصیت کی, کب وصیت کی؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے جان بوجھ کے بات چھپائی ہے؟ تب نعوذ باللہ. وہی میری بات ہو گئی ہے کہ جس کے سینے پہ رسول کا انتقال ہو اس کے بارے میں آپ جو ہے اس طریقے سے رائے کہیں گے تو پھر آپ کا فکر اور قلب جو ہے رسول اللہ سے کیسا جڑا ہوگا. جو خود رسول جس کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ آپ نہیں جڑ رہے تو وہاں رسول سے کیسا جڑیں گے آپ؟ یہ اصل بات ہے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہی بات ہے. تو یہ رسول نام ہوتا ہم نے ساری حدیثیں قبول کر لی, ہمارے لیے تو حجت ہی حدیث آ جاتی ہے کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے تکبیر کرنی ہے, اس طریقے سے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے, اس طریقے نماز پڑھنی, تو باقی ہمارے پاس بچا گیا. ہم تو رسول اللہ کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں جانتے, اور رسول کہتے ہیں کہ یہ ہیں, تو ہم پہ ہم کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے بتائی ہوئی چیز کو ہم انکار کر دیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی اس سوال کی نوک پر آتے ہیں. حضرت امام مہدی تیجانی صاحب شارٹ آنسر دیجیے گا, جو تشریف لا رہے ہیں, جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے فرمایا, وہ علمیت کے حساب سے, افضلیت کے حساب سے کس مقام پر ہوں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ان کی فضیلت کا, اس میں تو باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک, کیونکہ میں حضرت جو امام مہدی کی طرف جو حدیثیں جاتی کثرت سے ہے, اور ان کو تجزیہ کرنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. کہ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے کہ ان کا ایک عمل جو آخری زمانے میں جو دین پہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ان کا ایک عمل صحابہ کے 50 عمل کے برابر ہے. یہ سوال آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ صحابہ سے افضل ہوں گے, اس کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا. ان کا ایک عمل, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 50 شہداء کے برابر ہوں گے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ہمارے 50 یا ان کے کہنا, نہیں تمہارے 50 ان کا ایک عمل, ٹھیک ہے نا. اب اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ سے بڑھ گئے, کیوں کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کے ممبر سجائے جائیں گے نورانی, نہ وہ حدیث میں نہ وہ انبیاء ہوں گے, نہ صدیقین, نہ شہادات, کہیں گے یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو آپس میں کہنے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے. یعنی اور حدیث میں کہ انبیاء رشک کریں گے کہ ایسے منابر سجائے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ. تو عطا اللہ ایک الگ چیز ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے کم دے خصوصیت دے دے وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم یہ افضلیت پہ آئیں گے تو حضرت علی کی قول کو کیوں نہیں لیتے ہم؟ حضرت علی تو خود بھی تو ماشاء اللہ وہ خود بھی فرما رہے ہیں نا. وہ جب یہ روایت منہج البلاغہ میں بھی ہے, 80 ترک سے یہ روایت آئی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ممبر پہ کوفہ پہ کہتے تھے خبردار جس نے جو نا مجھے ابو بکر عمر سے فضیلت, ہم امام مہدی کی افضلیت کی بات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں امام مہدی کا باپ وہ جو اصل اجد امجد ہے وہ تو حضرت علی ہے نا, صحابی تھے نا. ہاں ٹھیک ہے.
اگر یہی رکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے زمانے کی ایک نماز صحابہ کی 50 نمازوں سے افضل ہے تو پھر کیا سٹینڈرڈ ہو؟ نہیں سٹینڈرڈ تو یہی ہے. دیکھیں صحابہ کو حضور کی دیدار ہے, آنکھوں کا دیدار ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جس نے اب دیکھیں اللہ نے تعالیٰ نے سب سے بڑی جو دیدار الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور وہ سید انبیاء سید البشر ہوئے, کیونکہ اللہ کا دیدار ہو کر کے آئے ڈائریکٹ. یہاں ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد رسول اللہ, جو ان کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کر لے تو ان کی افضلیت سب سے مقرر ہے, اور پھر ایمان بھی انہی پہ لایا, انہی کے ہاتھوں پہ لایا, وہ افضلیت ہے. باقی خصوصیات الگ چیز ہوتی ہے, اطاعت اللہ کی طرف سے الگ. اب کوئی خصوصیات کے اندر افضلیت کبھی نہیں ہے, قاعدہ رسمی ہے فقہ کے اندر, ان کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پہ استاد ہے, یہ استاد ہے پڑھاتے ہیں, ان کا کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے ان سے زیادہ یادداشت میں اچھا ہو, زیادہ کتابیں یاد کرتے ہو, ان کو ہم افضلیت نہیں کہیں گے ان سے, کیونکہ یہ استاد ہے اپنی جگہ پر. بے شک ان کے اندر خصوصیت ہوں گی اس بچے کے اندر, جیسا کہ آج وہ ابو بکر محمد جو بچہ ہے قرآن شریف کی آیت وہ پڑھ کے ایران میں جو نمبر اس کی یعنی ایک خصوصیت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے استاد سے بھی افضل ہو گیا, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. استاد اپنی جگہ پہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ فضیلیت جو ہے نا کبھی خصوصیت سے نہیں گنی جاتی, یہ تو فقہ کا قاعدہ ہے. رہے گی بات کہ امام مہدی کا تعلق, امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ, اور ہم اس کے قائل ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو دور گزر رہا ہوگا وہ بڑا سخت دور ہوگا, بڑا نازک دور ہوگا. اچھا, اس دور کے حساب سے اگر آپ اس کا مقارنہ موازنہ کریں گے, تجزیہ کریں گے, تو آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے کہ یار یہ آدمی بہت فضیلت والا آدمی. لیکن صحابہ کے مقابلے میں ہم قطعاً نہیں مانیں گے, کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ جن کی صحبت چاہے وہ ایک گھڑی کی کیوں نہ ہو, ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے افضلیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ صاحب آپ کسی کی اپنی خصوصیت سے نہیں, رسول اللہ کی خصوصیت سے. افضلیت کے معاملے میں فرما رہے ہیں کہ وہ روایت تو ہے کہ 50 نمازیں اصحاب رسول کی ایک طرف اور ایک نماز ان کی, لیکن جو مقام کلی ہے وہ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے روایت میں, عبادت کا ذکر ہے. نہیں کہا عمل, لفظ عمل ہے, عمل 50 عمل ایک طرف اور ایک عمل ایک طرف. دیکھیں یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں بنا دلیل کے کر رہے ہیں, لا حول ولا قوت, تو اپنے خیالات سے جو ہے نا چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ میں روایت کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں کوئی بھی پروفیشنل مناظر ہوتا ہے نا, ڈیبیٹ جو کرتا ہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو, جس کو پتہ ہے, جس کو شعور ہوتا ہے, وہ کبھی بھی یہ خطا نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ علی سے زیادہ کوئی دوسرا افضل ہے, کیونکہ وہ پتہ ہے ناممکن اور محال ہے کہ علی سے بڑھ کر کسی کو افضل ثابت کرنا دلیل کے ساتھ. اچھا, ناممکن اور محال ہے. پورے جن و انس اگر مل جائیں نا, پورے جن و انس اگر مل جائیں آپس کے اندر, جس طرح سے خداوند متعال نے مثال دی ہے نا قرآن کے اندر کہ تم جن و انس مل کر بھی اس کی ایک آیت نہیں لا سکتے, اسی طرح پورے جن و انس مل کر رسول خدا میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے. اسی طرح سے پورے جن و انس مل کر امیر المومنین سے بڑھ کر عالم اور افضل کسی کو ثابت نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں لا سکتے. دلیل ہاں زبردستی کریں گے, خیالات پیش کریں گے تو الگ بات ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ وصیت جو ہے وہ بی بی عائشہ کی, میں نے حدیث بخاری کی سنائی آپ کو, کہتے ہیں کہ لوگ مجہول ہیں, نام نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ نام ہے؟ جو بھی تھے, جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کر رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو, کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ علی اللہ کے رسول کے وصی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نہیں کہا. اس کا کیا مقصد؟ انہوں نے کہا کہ وصیت تو مرتے وقت کی جاتی ہے. ان سے کس نے کہا کہ وصیت مرتے وقت کی جاتی ہے؟ اول چیز یہ وصیت کرنے کا وقت مرتے وقت کس نے مقرر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ثابت کریں. یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی مانیں گے. وصیت ضروری نہیں ہے, وصیت جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے نہیں کی, ان کے سامنے نہیں کی, تو اس کا کیا مقصد؟ پہلے کبھی نہیں کی. بھائی لوگ تو گواہی دے رہے ہیں نا, بھائی ان لوگوں کو کس نے بتایا کہ علی وصی ہیں اللہ کے رسول کے؟ یہ بھی تو بات آپ اس پہ غور کریں نا. اب جب میں نے آپ کو بخاری مسلم دونوں میں حدیث دکھائی ہے کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ علی وصی ہیں, تو اس وقت یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود تھے. وہ تھوڑے تھے, کتنے بھی تھے, بہرحال موجود تھے. اب جو ہے وہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ پہلے بھی انہوں نے دلیل پیش کی تھی, وہی پیش کر رہے ہیں. یہ کلام سناتے ہیں, نہیں یہ کلام سنا. دیکھیں افضلیت جو ہے, میں نے آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کر, ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے التجا کرتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اپنی توجہ میرے جملات کی طرف کیجیے گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. آپ کا دھیان ہوتا ہے موبائل کے اندر, آپ کو جو ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, میں کون سی دلیل دے کر نکلا ہوں. اب آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ میں آپ کے پوائنٹ نوٹ بھی کر رہا ہوں, ذہن میں رکھ رہا ہوں. اہل بیت رسول, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے
فرمایا کہ ترکت فیکم خلیفتین، آج میں 10 کتابوں کے 10 حوالے لے کے آیا ہوں. رسول خدا نے فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ بارہا بیان کر چکا ہوں. پھر بھی جو ہے نا، جو میں نے ان کو پہلے بھی اس دن بھی کہا تھا کہ ہلاکت میں پڑھنے والا اور ہلاکت سے نکالنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے. سورہ عنکبوت جب آپ پڑھیں گے اس میں یہ آیت ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ لازمی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ اس بات کو لازمی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں مومن کون ہے، تم میں منافق کون ہے. اللہ کا رسول یہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ جانے مومن کون ہے، منافق کون ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے علی اگر تو نہ ہوتا تو مومن مخلص پہچانا نہ جاتا. قیامت تک لوگ تیرے نام سے آزمائے جائیں گے. اللہ یہ جاننا چاہ رہا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اب جو سچا ہے وہ بھی علی سے پہچانا جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ بھی علی سے پہچانا جائے گا. جو مومن ہے وہ بھی نام علی سے پہچانا جائے گا، اور جو منافق ہے وہ بھی نام علی سے پہچانا جائے گا. امیر المومنین کے فضائل میں جو 300 آیتیں اتری ہیں اس میں یہ بھی ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے گمان کرتے ہیں ان کی بیماری ظاہر نہیں کریں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاہُمْ، چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے، لیکن نہیں، اللہ اتنا ستار العیوب ہے، ان کے چہرے نہیں دکھا رہا. کہہ رہا ہے کہ ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم یہ جانو کہ تمہارے سامنے والا مومن ہے، تمہارا مومن بھائی ہے، تو اس کے سامنے ذکر علی کرو. صحیح. اگر تم چاہتے ہو کہ دیکھنا کہ یہ، تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اس کے چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ مومن بھائی ہے. اگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آ جائیں تو سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے. تو جس کا نام مومن اور منافق کی پہچان کراتا ہو، جس کا نام سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کراتا ہو، جس کا علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ علی کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. علی کے علم جیسا آپ علم کبھی نہیں لا سکتے. امیر المومنین جیسے فضائل آپ نہیں لا سکتے. حضرت امام مہدی میں بھی وہی علم ہوگا. بالکل بالکل وہی علم. رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، مولا علی قرآن کے وارث ہیں، امام مہدی قرآن کے وارث ہیں. یہ جو حدیث انہوں نے پچھلی دفعہ پیش کی تھی کہ محمد بن حنفیہ کو سے نے سوال کیا امیر المومنین سے، وہی پیش کریں گے. لیکن میں آپ کو صحیح سند سے قرآن کی آیت کی تفسیر میں سناتا ہوں. یہ صحیح حدیث صحیح نہیں تھی. فی بیوت، اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا، سن لیجئے گا پہلے. جی بیٹا پانی لانا، مختصر کیجئے. جی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا ذکر کیا. اللہ نور السماوات والارض، میں نہیں جاتا اس طرف. پھر کہا کہ جس گھر میں میرا نور ہے، جس گھر میں میرے نور کا چراغ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جن گھروں میں یہ نور ہے جس کے اندر تسبیح ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بلند کیے جائیں گے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. ان گھروں کے مردوں کو عبادت سے، اللہ کی تسبیح سے نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے، نہ دنیا کے معاملات غافل کرتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں پھر وفا لے لیتے ہیں چھوٹا سا. اسی آیت کی تفسیر میں رسول خدا سے سوال ہوا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی اس میں شامل ہے. کہا یہ تو انبیاء کے گھر سے بھی افضل ہے. تو بھائی انبیاء کے گھر سے بھی افضل گھر ہے تو وہ گھر اپنی اینٹوں اور کھڑکیوں اور دروازوں کی وجہ سے افضل نہیں ہے، وہ اس مکین کی وجہ سے افضل ہے جو اس میں رہتا ہے. اس گھر کے اندر سیدہ زہرا رہتی ہیں، اس گھر کے اندر امیر المومنین رہتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا وفا لیتے ہیں، حسن حسین رہتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے. مختصر وفا ہے، آپ کا انتظار. بھی آؤٹ ہو گیا. آپ کی بیٹنگ چلے نہ چلے، اسکواڈ نو گیس لمبا چلے گا. صرف لانگ لاسٹنگ فریگرنس. جوائن دی اسکواڈ. جی پہلی بات تو یہ ہے حضرت، ایک بات میں بڑا کلیئر کر لوں. ہم اہل سنت اور جماعت جب صحابہ کی تعریف کریں گے یا ان کی منافقت پڑھیں گے تو ہمارے کروڑوں اربوں خلایا میں، خلایا عربی میں کہتے ہیں سیلز کو، کسی ایک جگہ بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم
اہل بیت کی کوئی تنقیص کرے یا اس کا مقصد ان کے ساتھ کچھ غلط بات کرنا، یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری زبانیں جل جائے کہ ہم اہل بیت کی طرف کوئی انگلی اٹھائیں۔ تعریف کرنا، کسی کی مناقبت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ فلانی کی ہم نے تنقیص کرنا ہے، لیکن یہاں متواصل ایک بات ہوتی ہے کہ حضرت علی کا بیان ہو رہا ہے تو کہنا پھر کون تھا، ایسا نہیں۔ اب یہاں یہ بات انہوں نے بڑی آیتیں پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ اسباب نزول ان آیتوں کا یہ ہے، یہ تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یہ میری روایتوں کو جو میں نے حدیث پڑھی پچھلی مرتبہ پڑھی کہ یہ محمد حنفی اپنے والد حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت علی بتا رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے خیالات پیش کرے۔ میں نے خیال کہاں پیش کیا، اب خیال پیش کروں گا، پہلے خیال نہیں پیش کیا تھا، اب خیال دلیل کے ساتھ پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت جماعت اہل بیت کی مناقبت کو کبھی کم نہیں کریں گے، سر پہ رکھتے ہیں، وہ ان کی زبانیں جل جائے کہ وہ اہل بیت کی طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصایا رسول اللہ کا پوری حدیثیں ہمارے پاس وصیت ہی تو ہے، اور کیا ہے، تقویٰ کرنا، اللہ سے ڈرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری وصیتیں اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور کیا ہے۔ تو یہ تو بات یہ جب جہاں تک خلافت کی وصیت کا تعلق کیا تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی وہ امور جو ہے نا لوگوں کے مشورے پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ایک نیچر بات ہے کہ لوگ وقت اور حالات 1400 صدیوں میں کئی حالات بدلے، کئی واقعات ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب کل کیا حالات وشے، تو اس سیاست کو سمجھنے کے حساب سے آپ اپنے لیے جو بہتر ہو، کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈائریکشن ضرور دی ہے لیکن عقل بھی دی ہے کہ آپ اپنے لیے مسئلہ حل کرو اپنا، تو یہ تو بات ہی ہوگی۔ اب یہ بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابو بکر سے افضل، تو ہمارے پاس روایتیں تو یہی ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے، عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے، پھر علی کا نمبر ہے، لیکن علی فاطمہ سے بھی افضل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا علی فاطمہ سے افضل ہے، میں کہتا ہوں علی فاطمہ سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، اسی آیت کو دلیل بناؤں گا۔ جناب سیدہ افضل ہے جناب حضرت علی سے، یہ بھی بات ہے نا، سن لیں بات، حوصلہ رکھے، جب بات آئی ہے تو بات کو علمی نقل اور عقلی طور پر۔ انہوں نے آیت پڑھی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء، کیوں اللہ تعالیٰ نے رجال قوامون علی النساء کہا؟ اس لیے کہ رجال جو ہے وقت پر اپنی بیوی کو سرزنش بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو ڈانٹ ٹپٹ بھی کر سکتے ہیں، اختیار ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تم دوسری شادی بھی کر سکتے ہو، تیسری بھی کر سکتے ہو، اگر پہلی بیوی سے تمہیں کوئی تکلیف ہے یا تمہیں شکایت ہے یا تمہارے دل چاہ رہا ہے، یہ نہیں صرف شکایت ہوا، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کو یہ اختیار نہیں تھا، نہ آپ ڈانٹ ٹپٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس پہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہوگے؟ آپ کفو ہیں۔ کفو کا مطلب ہے آپ برابر ہیں، جوڑ میں ہیں۔ اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا کا جب رشتہ ابو بکر عمر نے دیا تو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ کفو ایک ہی شخص تھا، حضرت علی۔ کفو کے معنی برابری کرنا، یعنی وہ برابر نہیں تھے، وہ برابر نہیں، وہ افضل تھے، اچھا فضیلت تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ہے کہ جس شخصیت کی افضلیت زیادہ ہو تو وہ پھر اپنی بیوی کو ڈانٹے گا، نہیں، حوصلہ رکھیں، بات حوصلے سے سنیں، ہر علم کی بات کو حوصلے سے سنیں۔ آپ نے کہا نا اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، اب میں رائے بتا رہا ہوں نا، قرآن کی دلیل بتا رہا ہوں کہ یہ کفو ہے، یہاں پہ کفو کا معاملہ تھا، اچھا، وہاں پہ فضیلت کا معاملہ آیا تھا۔ تو حضور خدا نے بھی دیکھا تھا کہ بھی ایک کو جس بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مناقبت ابو بکر بتاتا ہوں کہ ہم نے سب کو اس کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کو، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ سب کے دروازے بند ہو جائیں مسجد کی طرف جو کھلے، سوائے خوخا ابو بکر۔ خوخا کہتے ہیں دروازے کے بیچ میں ایک دروازہ اور ہوتا ہے، یا اس کو دریچہ آپ کہتے ہیں، جو دروازے کے بیچ میں چھوٹا دروازہ نہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ سوائے ابو بکر کے خوخا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو بکر کے لیے آپ حوصلہ رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ حوصلہ، کیونکہ آپ نے صرف اپنی کتابیں پڑھی ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اللہ تنصر فقط نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل سکینته علیہ۔ کس پہ سکینہ نازل ہوا؟ وہ جو خوف زدہ تھا اس پہ سکینہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہجرت کے وقت، کہ بھئی تم پہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور رسول خدا فرما رہے، تو اللہ نے اس کے دل میں سکینہ نازل کیا۔ حضور بکر صدیق کی اگر میں مناقبت پڑھوں تو کثیر ہے، لیکن مناقبت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں حضرت علی کی کو تنقید کروں گا، کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میں تو ان کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں،
ہم اہل سنت اپنے آپ کو نوکروں کا بھی نوکر سمجھتے ہیں حضرت علی کے گھر والوں کو. ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کنکلوڈ کریں گے مختصر وقت. کتاب العلم کے اندر مولا علی سے حدیث ہے کہ مولا علی نے فرمایا جس نے بھی رسول پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کی میری زندگی گزر چکی ہے, اتنی عرصہ ہو گیا ہے, اس سے پہلے کبھی ہم نے زندگی میں یہ بات نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر عمر کو بیٹی اس لیے نہیں دی کہ وہ زیادہ افضل تھے, علی کفر تھے. یہ جو ہے انہوں نے رسول خدا پر بہتان باندھا ہے, اور میرے پاس روایت موجود ہے. حضرت ابوبکر نے رشتہ طلب کیا تھا, پھر جو رسول خدا نے عمل کیا وہ میں کیمرہ کے سامنے کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. وہ میں ان کو لا کر حدیث دکھاؤں. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, رہنمائی کروائیں. بالکل ہاں, وہ آپ کو میں حدیث دکھاؤں گا کہ رسول خدا نے کیا عمل کیا تھا, کہ اس قدر وہ غصے میں آئے تھے شدید قسم کے کہ انہوں نے ایک عمل کیا تھا. وہ آپ کو میں جب لے کر آؤں گا نا آپ کے سامنے تو آپ سے کہوں گا کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں اس کو. جی 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 ٹھیک ہے. یہ آج سے پہلے دیکھیں نا, مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہاں پر جب میں آ کر بیٹھ رہا ہوں میرا سامنا اس فرد سے ہو رہا ہے جو اپنے خیالات سنا رہا ہے. یہ آپ کو ابھی میں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے فاطمہ ابوبکر عمر کو اس لیے نہیں دی کہ وہ زیادہ افضل ہیں. میں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ الفاظ بول رہے ہیں, آپ نے میں نے یہ الفاظ بولے, کر لیا. آپ نے کہا کہ آپ اپنے خیالات بول رہے ہیں, اپنا خیال سنا بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں. ابھی تو آپ ہی خیالات سنا رہے ہیں نا. نہیں, میں نے کوئی خیال نہیں سنا. آپ سنا رہے ہیں, آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی تعویلات ہیں, اسباب نزول یہ نہیں ہے. میرے پاس پورا قرآن پیچھے پینڈنگ میں پڑھا ہے امیر المومنین کی فضیلت میں. کس کس کا مقابلہ کریں؟ جی حضرت, میں ہم نے امیر المومنین سے نہیں مقابلہ کرنا ہے, آپ سے بات کر رہے ہیں. اچھا آپ نقد کر دیں اس بات کا, وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا, کف والی بات, یہ افضلیت والی بات نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا زیادہ افضل ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے, افضل نہیں, میں نے کہا کف ہے. پہلے آپ نے کہا افضل ہے. دیکھیں ہم پھر وہی بات آ رہی ہے, آپ سن, حضرت علی کا کف ہے آپ نے کہا, کیمرے میں ریکارڈ ہو. ہاں میں نے کہا کف ہے, انہوں نے پوچھا زیادہ افضل ہے. لا حول ولا قوت, انہوں نے پوچھا کیمرے میں نہ بات ہو. ہاں پیچھے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب فاطمہ حضرت علی, کیمرے میں یہ بات نہیں ہو تو ان پہ ٹریٹ ہو گئی میری. میں ابھی بھر کے دوں گا, ابھی چلوا لیں. ابھی چلوا لیں, آپ کا وقت ہے, آپ کنٹینیو ارے ٹریٹ دے دینا مجھے. اس بات پر آپ توبہ کریں. کیا آپ نے بہت بڑا, میں نے کہا کہ نہیں کفو کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. اب وہ آگے انہوں نے کلیئر کیا, الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. حضرت ابوبکر ابوبکر کے حوالے سے اسلام لانے سے پہلے کی بھی آپ دیکھ لیں, حضرت عمر کی بھی دیکھ لیں. آپ کہاں جوڑ میں لا رہے ہیں؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ یہ کس طرح سے جو ہے نا آپ اپنے قیاس سے اور ان کو افضل ثابت کرنے کے لیے کیسی دلیلیں لا رہے ہیں؟ دلیل استغفر اللہ. ہداروی صاحب بھی سیم چیز کرتے ہیں, اور آجیگانی صاحب آپ کو دلیل قبول ہی نہیں ہے ہماری. اتنا بڑا اسکالر, اتنا بڑا ریسرچر آج یہ دلیل دے گا مجھے اس بات پہ جو ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں نے کہا ہے کہ بی فاطمہ زہرا حضرت علی سے افضل ہے, آپ نے یہ الفاظ استعمال کیا نا, یہ میں نے کہا ہے. آپ کیمرے میں نہ ہو آپ ٹریٹ دیں گے, پھر اگر کیمرے میں ہو اگر چلے میں یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح کی باتیں سنیں بہت بڑا جو ہے. میں اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے مکتب کا ماننے والا ہوں, ان کا پیروکار ہوں. میں مجھ میں اللہ نے صبر دیا ہے, پر اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ جو ہے نا میں اس طرح کی باتیں ہولڈ کر جاؤں. تو ہم ہولڈ کر رہے ہیں, نہیں ہم ہولڈ کر رہے ہیں. آپ کی تبرہ جو آپ کرتے رہتے ہیں تو ہم نے آپ کے بہت مرتبہ کہا تبرہ کیا ہوتا ہے. آپ کا یہ ٹائم آپ کا ہے. اچھا آپ کا ٹائم ہے, ہم دلیل تو تہمت ہو گئی. آپ 2 منٹ میں کنکلوڈ کریں اپنی بات کو تاکہ ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں. جس کی اطاعت کی جاتی ہے نا وہ افضل ہوتا ہے. بات ختم. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. زوجہ ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا زوجہ ہیں, شوہر کی اطاعت واجب ہے, وہ اطاعت کر رہی ہیں. امیر المومنین اللہ کے رسول کے وسیع ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو خاص مقام و مرتبہ دیا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے رسول خدا کو خلق کیا ابتدا میں, اسی وقت امیر المومنین کو خلق کیا, سب کے نور کو اکٹھا کیا. آپ جو ہے مجھے دیکھیں دلیل دیں, دلیل آپ دیں, دلیل کے ایٹم بم مجھ پہ گرا دیں, گوارا ہی نہیں ہے. دلیل کے ایٹم بم گرا دیں, کرسٹل بم گرا دیں مجھ پہ, پر یہ اپنے خیالات کی دلیل پلیز دوبارہ آئندہ کبھی نہ دیجیے. نہیں آپ کے اپنے خیالات ہیں. نہیں میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ فلانا کام صرف علی نے کیا دوسرے نے نہیں کیا, یہ تبرہ نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا. اچھا آپ نے ایسی بات آپ کہیں مطلب دیکھیں آپ کر رہے ہیں نا بھائی, آپ آپس میں نہ کریں. انہوں نے ایک بات اور بھی کی ہے, مسجد کے دروازوں پہ بھی آئے اور تاکہ کنکلوژن پورا بچے کو پتا ہے کہ ایک چھوٹے معصوم بچے سے بھی پوچھ لیں گے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں, امیر المومنین کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ کہ رسول خدا نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دو سوائے میرے اور علی کے.
اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر کہ بھائی وہ دکھاؤ حدیث کا ہے. میں آپ کو مستند روایتیں لا کے دیتا ہوں, آپ بھی لاؤ دکھاؤ دکھا دیں گے بحث ہو. چلو آپ نکال نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ والی ضعیف ہے یا میری والی؟ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. سب مشہور ہے یہ, مشہور و معروف, حتیٰ اہل سنت علماء سے ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی سب کے دروازے بند کر دیے گئے. پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے. آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں وہ کام ہی نہیں کرتا جو اللہ نہ کہے, وہی کرتا ہوں جو اللہ کہتا ہے. یہ لے یعنی یہ صحیح جامع میں, ٹھیک ہے نا, یہی حدیث جو ہے کیا کہا کہ یہ یہاں پہ غیر خوخ ابی بکر, یہ آ گئی ابھی کی ابھی چیک کر لے تاکہ پروگرام کنکلوڈ کریں. یہ کتاب کون سی ہے یار؟ صحیح جامع. صحیح جامع. اب تو آپ کو صحیح حدیث نہیں چاہیے, میں آپ کو اپنی مرضی کی کتاب چاہیے, میں آپ کو اپنی مرضی کی چیزیں چاہیے. ضعیف حدیث لے کر وہی بات آ گئی نا کہ میں جو روایت پیش کروں وہ ضعیف ہے, وہ سرکاری ہے. حضرت جو پیش کرے, ارے بھائی یہ حدیث جو ہے نا صحیح بخاری کی بھی ہے, یہ صحیح بخاری میں بھی ہے. یہ لے ابو سعید خدری سے یہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری میں, تو یہ صحیح بخاری دکھا رہے ہیں. یہ چھوڑے اوپر چھوڑ دے, نیچے آ گئے نا, آپ نیچے آ گئے, یہی لفظ ہے اللہ خوخ ابی بکر. چلا جی پروگرام, ہم جو روایتیں پیش کریں وہ حضرت کو ناقبول ہے, اور اپنی طرف سے جو جی میں کہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کو یہ تو ناانصافی والی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے پہ ایٹم گرا دے. نہیں سر, ہم صرف آپ کو ٹریٹ دیں, آپ سے ٹریٹ لیں گے. چلے خواتین و حضرات, فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں, پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس میں کہاں ہے سد باب کا ذکر؟ یار حضرت یہ کیا لکھا ہے, لا یبقین فی المسجد خوخ الا خوخ ابی بکر. وہ کہاں ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا, باب کا ذکر کہاں ہے؟ ارے تو بھائی خوخا کسے کہتے ہیں, خوخا کسے کہتے ہیں؟ ارے تیجانی صاحب یہ اوپر سے پڑھیں, یہ وہ والی حدیث نہیں ہے. لا حول ولا وہ والی قوت. حدیث میں نے یہی آپ کو کہا کہ حضور ابی بکر کے خوخے کو بند نہیں کروانا چاہے. میں آپ کو نکال کے پھر وہی بات آ گئی, دیکھیں نا, میں آپ کو نکال کے اچھا میں آپ کو نکال آپ آئے بھائی موضوع سے یہ حدیث نمبر 3654 جو تیجانی صاحب فرما رہے ہیں. یہ دیکھو میرے پاس آ رہا ہے, نمبر کو چھوڑے, نمبر نہیں آپ والی حدیث آ رہی ہے. ہاں ابو سعید خدری کی ہے, نہیں عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے, چل وہ بھی مگر ایک مسئلہ آ رہا ہے, ہاں وہ یہ حدیث ضعیف آ رہی ہے. حدیث ضعیف, صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی. صحیح بخاری کی ہو, میرے سے آپ جرمانہ لے کے بھائی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کا موبائل غلط دکھا رہا ہے. میں اور نیا لے کے دے دے, میں آپ کو جرمانہ بھر کے دوں گا, نیا لے کے دے دے. آج تیجانی صاحب نے بہت مایوس کیا. چلو نیا لے. ایک بات اور دعویٰ کر لکھیں, ایک نیا موبائل بھی. ویسے آپ کو ماننا پڑے گا تیجانی صاحب نے ہنستے مسکراتے ہوئے ساری گفتگو. دیکھیں میں نے صحیح بخاری کی حدیث دے دی. صاحب جو ہے نا, دیکھیں یہاں پہ جو آگے نہیں پرسنل ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ حاشا للہ, ایسی بات نہیں کریں. آپ حاشا للہ, میں کہہ رہا ہوں حاشا للہ, ایسی بات نہیں. اگر ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو الجھن ہوتی ہے, کیوں آپ مقابلہ نہیں کر پاتے؟ نہیں دیکھیں, تو پھر آپ آیت جو ہے بنا سبب کے پڑھتے ہیں میرے بھائی. کیسے آپ آیت کا اسباب نزول نہیں ہوتا ہے, آپ کو چھوڑ دوں بتا دیتے ہیں. مجھے یہ بات وہ کہے کہ جو مفسر ہو اور کہے کہ آپ نے یہ جو پڑھا ہے یہ تفسیر اس طرح سے. دیکھیں آپ نے کئی آیتیں پڑھی جس کے اسباب نزول یہ نہیں ہے, جو اور آپ وہ بتا رہے ہیں. اچھا اب وہی کام کر رہے ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں. میری بات سنو, آپ کچھ بھی بولو, لا یستوون عند اللہ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو میں آیت سناتا ہوں, آپ کی کتابوں میں نہ ہو یہ تفسیر پھر کہنا. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہ تم سمجھتے ہو کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو, سکا ہو حاجیوں, جی جی جی, یا تمہارے پاس جو ہے نا خانہ کعبہ کی وہ ہے چابیاں ہیں, اس بات پہ وہ کرتے ہو, مباحث کرتے ہو. لیکن یاد رکھو کہ میرے پاس افضل وہ ہے کہ جس نے جہاد کیا ہے, وجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. آپ کہاں سے لائیں گے علی جیسا جہاد؟ ٹھیک ہے, میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ تیجانی صاحب. آپ کا آج کا یہ پروگرام اپنے آور کو پورا کر چکا ہے, کوئی گھنٹہ سوا اس کے برابر پہنچا ہے. ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں اور ہم چاہیں گے کہ میجک انسائٹ کی طرف سے یہ تحفہ ہے, یعنی کہ ایمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور تیجانی صاحب بھی پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں گے, آپ پاس آن کریں گے. بہت شکریہ ایمانی کا, بہت شکریہ اس میجک انسائٹ کے گفٹ ہیمپر کا, اور مجھے یقین ہے کہ پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیں گے. موضوع ابھی جاری ہے کیونکہ پروگرام کا وقت تمام ہوا, تو ہم اس کو نیکسٹ میں کیری آن کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان.